عمران خان نے آفس میں بلا کر بطور وزیر اعظم حکم دیا تھا کہ قاضی فائز صاحب کو ہتھکڑی لگاؤ. جہلم تھا، مچ جیل نہیں تھا. بشرا بی بی کا پہلا حکم کیا تھا جس پر عمل ہو چکا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شکل چنگی نہ ہوئے تو گل تے چنگی کر لیا کرو بھائی. السلام علیکم، میں امداد سمرو. چیف جسٹس یہ آفریدی کا ایک بڑا حکم ہے، اور وہ حکم بتا رہا ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 10 ساتھ آگے جائیں گے. کس طرف 10 ساتھ آگے جائیں گے؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کس کو یہ خوشگمانی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اور دوسرا، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کا پہلا حکم کیا تھا جس پر عمل ہو چکا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو کس طرح پشاور لے کر جایا جائے گا. ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر پاکستان بلکہ سندھ کے طالب علموں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز جو ہیں میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے، وہ دوبارہ لینے کا حکم جاری کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. ایک بہت بڑا گھپلا تھا، ایگزامز جو ہیں بیچ دیے گئے تھے. جو حقدار اسٹوڈنٹس تھے، طلباء و طالبات تھے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور پیپر لیک کیا گیا تھا، انسٹرکشنز دی گئی تھیں، اور پورا کا پورا ایک ریکٹ تھا، پورا کا پورا ایک گینگ ہے جو سارے معاملے کو چلا رہا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس پر بھی ویلاگ کے آخر میں گزارشات کریں گے. لیکن ایک اور بڑا دلچسپ بلکہ حیران کن معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آغاز وہیں سے کروں گا، ویلاگ آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں نے اس ویلاگ میں انتہائی امپورٹنٹ انفارمیشن خاص طور پر چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب کے حوالے سے، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو معاملہ جو ہے وہ آج جیسے ہی میں نے اخبارات کھولے، ویب سائٹس دیکھی، تو مجھے ایک عمران خان کی تصویر نظر آ گئی. آپ بھی دیکھیں، آپ اسکرین پر دیکھیں، یوں کر کے اس انگلی میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور آج سے 10-15 سال آگے والے عمران خان صاحب. یوں یہ جو چہرہ جو ہے یہ دبک چکا ہوا ہے، دانت جو ہیں وہ یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے بالکل جھریاں پڑ گئی ہیں، بڈھا ہویا شاہ سے نہ دنداں جھیراں پئی ہیں، اس طرح والے دانتوں میں جو ہے وہ جھیریں پڑی ہوئی ہیں، دانتوں میں جو اسپیس آ گیا ہوا ہے. میں حیران کہ عمران خان صاحب کی تصویر کیوں لگی ہے. پھر جب میں نے خبر پڑھی تو عمران خان نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب جیسی خاتون تھی. صرف شکل میں نہیں، وہ جو اسٹائل تھا، وہ جو تصویر کا، صرف اس شکل میں نہیں، لیکن جو ان کی باتیں ہیں وہ عمران خان صاحب جیسی ہیں. سونامی، تباہی، جنگیں، انارکی. یہ خاتون جو ہے، ان کا کام ایک ہے کہ وہ دنیا کے متعلق کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شکل چنگی نہ ہوئے تو گل تے چنگی کر لیا کرو بھائی. تو پیڑیاں گلاں کر دیے بھائی. اس کا نام ہے بابا وانگا، بلغاریہ کی یہ خاتون، اور انہوں نے جو پریڈکشن کی ہے دنیا کے بارے میں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ٹوئن ٹاور پر جب حملہ ہوا تھا تو اس نے پریڈکشن کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری جو ابھی جنگ و جدل چل رہا ہے اس وقت بھی اس نے پریڈکشن کی تھی. اسٹالن کی موت کے بارے میں، سونامی کے بارے میں، 1985 کے زلزلے کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں انہوں نے کی تھی. یعنی دنیا تباہ ہو، برباد ہوگی، یہ پیشن گوئیاں کرتی رہی ہیں، اور شکل و صورت عمران خان سے ملتی ہے. حیران کن حد تک یہ جو تصویر جو جیو نے شائع کی ہے، وہ تصویر آپ دیکھیں. تو بہرحال اس خاتون نے جو پروڈکشن کی ہے، بابا وانگا نامی خاتون ہے بلغاریہ کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یورپ میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہوگا 2025 میں، اور وہ جو ہے وہ بر اعظم تک پھیل جائے گا، اور پھر جنگ و جدل ہوگا. 5079 تک دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جائے گی. اور بہرحال کافی ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں. تو مجھے اٹریکشن ان کی پیشن گوئیوں میں نہیں تھی. میں کوئی بہت زیادہ دیکھیں، جو ایک کامن ایک چیز ہوتی ہے، ایک عام سی بات ہوتی ہے. آپ کسی بندے سے ملیں گے، وہ آپ اگر ان کو کہیں کہ جی میں تو حال جانتا ہوں، ہاتھ دکھاؤ، میں تو پرومسڈ ہوں، میں آپ ہاتھ دکھا کے آپ اس کو کہیں گے کہ یار دیکھو تمہارے نا بہت پیسہ ہے تمہارے ہاتھ کی لکیر، بہت بھاگوان ہو تم، لیکن ابھی تازہ تمہارا دل ٹوٹا ہے، تمہیں کسی نے چھوڑا ہے. اب انسان جس
ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اس کا کوئی بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، فیملی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دولت کا شوقین بھی ہوتا ہے، شہرت بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے، تو سارا سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ جو دنیا جو ہے یہ دنیا جب بنی ہے، اور اس دنیا میں جنگ و جدل تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، مختلف شکلوں میں تباہی بھی پھیلتی آ رہی ہے، کبھی زلزلے، کبھی جنگیں، کبھی سونامی، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو 400 پیشن گوئیاں کریں، ایک ثابت ہو جائے، اوکے زبردست۔ تو بہرحال مجھے صرف عمران خان کی میں آپ کے ساتھ تصویر شیئر کر رہا ہوں، اور اس تصویر کے ساتھ اس خاتون کی تصویر دیکھ لیں۔ مجھے اس لیے اس میں جو ہے نا مجھے اپنی طرف کھینچا اس تصویر نے کہ میں معاملہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ جو خاتون ہے بابا وانگا، یہ خاتون جو ہے یہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہے جس طرح اپنے عمران خان کرتے ہیں۔ تباہی، بربادی، سونامی، انارکی، سری لنکا بن جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان، خونی انقلاب آئے، مطلب اس طرح کی باتیں، پیڑی شکل تو پیڑیاں گلاں، اس طرح ہی کہتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب تو خوبصورت انسان ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب میں بشریٰ بی بی، چیف جسٹس نے جو آرڈر جاری کیا ہے نا، جس سے یوں لگتا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے 10 ساتھ آگے جائیں گے۔ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ سے 10 ساتھ آگے جاتے تو کیا ہوگا؟ آپ سوچئے گا ذرا، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ بشریٰ بی بی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بیمار ہیں، ان کے کان میں انفیکشن ہے، لیکن انہوں نے پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو ملاقاتیں ایویں ہی ہیں، اور پارٹی کی میٹنگیں وہ چیئر نہیں کر رہی، لیکن میری انفارمیشن ہے اور ٹھوک بجا کے جو تصدیق شدہ انفارمیشن ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی آرڈر صرف پارٹی وہ کرے گی جو میں کہوں گی یا عمران خان کہیں گے۔ عمران خان سے تو ملاقاتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن کل رات عمران خان کی دونوں بہنیں کوئی 20-22 دن جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئی، اور کوئی لینے نہیں گیا ان کو، کوئی ایک بندہ بھی پارٹی کا کوئی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بشریٰ بی بی رہا ہو چکی ہوئی تھی۔ تو بشریٰ بی بی کا آرڈر تھا، یا خاموش حکم بھی ہوتا ہے نا، یا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم گئے تو بشریٰ بی بی ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ نند اور بھاوج کی لڑائی تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی گدی پر بیٹھ چکی ہوئی ہیں، ایک طرح سے گفتگو کرتی ہیں صحافیوں سے، تگڑے تگڑے بیانات دیتی ہیں۔ رات بھی وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں تو اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ہمیں تو کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، مجھے الگ رکھا گیا تھا، عظمیٰ کو الگ رکھا گیا تھا، اخبار تو کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل وہی انداز، وہی گفتگو کا انداز، وہی لمبی لمبی چھوڑنا جس طرح عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ کوئی لینے نہیں گیا تھا ان کو ریسیو کرنے، تو کوئی خاموش پیغام تھا، یا پھر بشریٰ بی بی نے آرڈر جاری کیا تھا۔ اگر آرڈر نہیں بھی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو اچھا نہیں لگے گا کہ پارٹی کا کوئی بندہ اگر جائے اور جا کر علیمہ خان کو اور عظمیٰ کا استقبال کرے جیل سے رہائی کے وقت۔ اور ویسے بھی دیکھیں وہ اپنا میرا خیال ہے 4 کو گرفتار ہوئی ہے نا، تو کل رات رہا ہوئی، تو اس کا مطلب 22 دن تقریباً، تو 22 دن ان سے کوئی لیڈر ملنے نہیں گیا جیل پر، کوئی ایک۔ جہلم میں تھی، اور جہلم بہت دور نہیں ہے، مطلب جی ٹی روڈ پر ہے، اسلام آباد سے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، لاہور سے کسی نے جانا ہو تو 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ جہلم کو جانا ناممکن ہو، کوئی جہلم تھا، مچ جیل نہیں تھا، تو وہ کوئی بھی بندہ ان سے ملنے نہیں گیا۔ چیف جسٹس کے آرڈر پر میں آتا ہوں، چیف جسٹس کیوں اتنا آگے چلے گئے، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ایگزام ہوئے تھے سندھ میں، جو میڈیکل کے لیے پہلے انٹری ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، آئی بی اے کے ذریعے لیا جاتا تھا، اس سے پہلے کالجز یونیورسٹیز خود لیا کرتی تھی، پھر پی ایم ڈی سی نے جو فیڈرل ادارہ ہے انہوں نے جناب سینٹرائز کر دیا کہ جب ایم ڈی کیٹ کے ذریعے ایگزامس کروائیں گے، تو ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس بھانڈا پھوٹ گیا کہ جناب پیپر بھی لیک کیا، ہر جگہ ہو رہا ہے، اور 2 نمبریاں بھی رچ کے کی۔ تو معاملہ آ گیا سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا، اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں جو جج صاحب ہیں جسٹس صلاح الدین پنور صاحب، انہوں نے جو اپنا ان کے سامنے جو کمیٹی کی چیئرپرسن تھی شیرین آریجو صاحبہ تھیں، اور ایف آئی اے کے لوگ تھے اور دیگر پیش ہوئے، اور یونیورسٹیز کے بھی اور پی ایم ڈی سی کے بھی، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نہ صرف پیپر لیک ہوا ہے، ایف آئی اے کو چیزیں ملی بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو اس میں انوالو ہیں انہوں نے اپنے موبائل سے میسج بھی ڈیلیٹ کیے، یعنی پیپر بھی لیک ہوا بچوں کو، یعنی وہ بچے جو دن رات پڑھ کے اپنی آنکھوں کا نور جو ہے وہ اس میں ظاہر کا جاتا ہے نا، تو وہ پرو کر اپنے کتابوں میں
اور وہ محنت کرتے ہیں اور پھر دھن دولت والے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح رشوتیں لے کر اور میڈیکل میں ایڈمیشن دلوایا جاتا ہے. 8,000 روپے فیس ہے صرف ٹیسٹ لینے کی سرکاری, اور ٹھیکہ دیا جاتا ہے مطلب یہ بڑا گھپلا ہے, بہت بڑا گھپلا. اور ویسے بھی پاکستان میں جو ایجوکیشن میں گھپلے ہو رہے ہیں شاید کسی اور شعبے میں ہو رہے ہوں, پرائیویٹ کالجز ہوں یا گورنمنٹ کالجز ہوں, تو یہ ایک بڑا گھپلا تھا. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ شور مچ گیا تھا کہ یہ کیا, کہ وہ بچہ جس نے فیڈرل بورڈ سے, سندھ کے کسی کراچی, حیدرآباد, سکر یا لاڑکانہ کے بورڈ سے نہیں, میرپور خاص کے بورڈ سے نہیں, جس نے فیڈرل بورڈ سے, اے پی ایس سے, جس نے 98% لے کر جس نے پوزیشن لی ہو, وہ بچہ ایم ڈی کیٹ کے ایگزامس میں فیل ہو جاتا ہے. اس کو وہ نمبر نہیں دیے جاتے کیونکہ بچہ تو محنت کے بل بوتے پر آتا ہے. تو بڑے بچے مایوس ہوئے تھے, پریشان ہوئے تھے. تو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جسٹس صلاح الدین نے, اور کوئی بھی ادارہ چاہے پی ایم ڈی سی ہو, چاہے یونیورسٹیز ہوں, چاہے پھر وہ ایم ڈی کیٹ والے ہوں, کوئی بھی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکا. لہٰذا حکم یہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ ایگزامس 1 مہینے کے اندر 4 ہفتوں میں دوبارہ لیا جائے گا, تاکہ جو میرٹ پر بچے آتے ہیں وہ میڈیکل کالجز میں جائیں, میرٹ پر آنے والے بچے. تو محنتی بچوں کو مبارک ہو, اور امید یہ کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ کرپشن کا مافیا جو ہے, تعلیم بیچنے والا مافیا, دوبارہ وہ حرکت نہیں کرے گا جو بار بار کرتا آ رہا ہے. اچھا جی, اب میں چیف جسٹس پر آتا ہوں, اور چیف جسٹس کے احکامات جو ہیں, اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب, بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب پر پہلے, علی امین گنڈاپور صاحب آج چیف جسٹس صاحب کی تھے اپنا تقریب حلف برداری میں, اس پر پہلے میں بات کر چکا ہوں. لیکن ایک چیز جو میں نے اس ویلاگ کے لیے رکھی ہوئی تھی, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق تھا بشریٰ بی بی کے ساتھ, ان کی سیاست کے ساتھ, کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہیں انہوں نے کے پی کے کو, پشاور کو اپنا قلعہ بنا کر وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. بے شک خواب پردے کے پیچھے رہ کے جو کرتی آئی ہیں, تو پردہ دار خاتون ہے تو پردے کے پیچھے ہی, پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا, تو بھید کھل چکا ہے, بے شک پردہ نہ اٹھے بشریٰ بی بی صاحبہ کا. اور وہ میں دیکھ رہا تھا آج بشریٰ بی بی کی جو ہیں بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ, ان کا ٹویٹ بڑے بھڑکیلے جوشیلے. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو پروٹوکول کیوں ملا کے پی کے جانے کا. وہ کہہ رہے تھے انہوں نے تو کبھی پروٹوکول لیا ہی نہیں ہے, بطور خاتون ایول بھی کبھی پروٹوکول نہیں لیا. بھائی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ لاہور کی سڑکوں پہ ہم کھجل ہوئے ہیں کہ بی بی صاحبہ جا رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پروٹوکول نہیں لیا, وہ جتنا پروٹوکول کو انجوائے کرتی ہیں, انہوں نے تو باقی انسانوں کو اپنے آپ سے اتنا دور رکھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ کتے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ رو پڑی تھیں, اور مرجھائے ہوئے پھول دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کہانیاں, قصے, باتیں, ایسا کچھ نہیں تھا. تو گنڈاپور صاحب نے کہا صحافیوں سے, انہوں نے کہا کہ جی سوال ہوا کہ جی وہ بشریٰ بی بی نے وہاں سیاست شروع کر دی ہے اور پارٹی کو لیڈ کرنے. انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے, لوگ ملنے جلنے آئے تھے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ انہوں نے کوئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کو چیئر نہیں کیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ جس طرح بشریٰ بی بی کو لے گئے تو اس طرح عمران خان صاحب کو بھی لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بشریٰ بی بی جہاں پر بھی ہوتی ہیں, پنجاب میں ہوتی ہیں یا کے پی کے میں ہوتی ہیں, سیکورٹی ہم نہیں دینی ہے. لیکن عمران خان کے متعلق جو سوال تھا, انہوں نے کہا کہ جی میری پوری کوشش ہے, پوری کوشش, پورا زور لگاؤں گا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر خیبر پختونخوا لے جاؤں. پر کیسے؟ سوال یہ ہے کس طرح, ڈیل کے ساتھ, عدالتوں کے ذریعے, عوامی تحریک کے ذریعے, حکومت کو مجبور کر کے, حکومت پر دباؤ ڈال کے, یا کوئی اور طریقہ. اچھا جی, اب میں جو چیف جسٹس صاحب نے ایک حکم جاری کیا ہے, نیا فیصلہ جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جو جن کے بارے میں اس پر بھی میں آتا ہوں سچ, کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ملک چھوڑ کر چلے گئے, تو چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمام کورٹ رومز, پہلے تو کورٹ روم نمبر 1 میں جو کیمرے لگتے تھے اور لائیو اسٹریمنگ ہوتی تھی, اب تمام کورٹ روم کی عدالتی کارروائی جو ہے وہ لائیو نشر ہوگی, سوائے کچھ ایسے مقدمات جو خواتین سے متعلق ہوں, یا سائلین اگر وہ کہیں کہ جی ہم لائیو اسٹریمنگ نہیں کروانا چاہتے تو پھر ان کی مرضی ہوگی, ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. ادروائز لائیو اسٹریمنگ ہوگی اور اس کے لیے کیمرے شیمرے خریدے جا رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف کورٹ روم نمبر 1 تک, یہی آفریدی نے کہا کہ جی ساری ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ہر جگہ دکھا دو جو چل رہا ہے, پتہ چلے گا کہ وکیل جو ہے اندر آ کے کیا کرتا ہے اور باہر جا کے کیا کہتا ہے, پتہ چل جائے گا. پی ٹی آئی کا جو بلے کے نشان والا مقدمہ تھا نا, اس میں نظر آ گیا تھا کہ کوئی تیاری نہیں تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کی, اور صرف سیاسی بیانات دے رہے تھے. وہ الگ بات کہ بس
بہرحال منصور علی شاہ صاحب جیسے جج ان کو مل جاتے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے ہیں جناب آج روانہ ہو کر ترکیے. اور ان کی تصویریں جب ترکیے یہ خبر جب آئی کہ جی وہ اپنا وہاں سے پرواز نمبر TK 711 پر استنبول روانہ ہو گئے تو جناب شور مچنا شروع ہو گیا, بھاگ گئے, فرار ہو گئے, ایسے ہو گیا. بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھاگنے والے نہیں ہیں. بھاگتے تب جب ایک فسطائیت تھی حکومت جو ایک جج کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی. FIA کے DG بشیر میمن کو عمران خان نے آفس میں بلا کر بطور وزیر اعظم حکم دیا تھا کہ قاضی فائز صاحب کو ہتھکڑی لگاؤ. وہ تب بھی نہیں بھاگے تھے, اب بھی نہیں بھاگے. وہ انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی, انہوں نے کام کیا تھا اور سب سے زیادہ ٹائم دیا تھا اور تیزی کے ساتھ مقدمات نمٹائے تھے. تو وہ ظاہر ہے چھٹی, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. کل انہوں نے کہا تھا کہ جی آزادی میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو آزاد ہو گئے ہیں, گھومیں گے پھریں گے, دنیا دیکھیں گے, واپس آئیں گے پاکستان. بھاگنے والے نہیں ہیں. یہ کوئی مطلب راحیل شریف وغیرہ نہیں ہے, یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. بس یہ PTI والوں کے لیے کافی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہے, یہ بھاگیں گے نہیں, یہ ادھر نہیں رہیں گے, واپس آئیں گے. یہ ثاقب نثار نہیں, عمر صاحب دیال نہیں ہے, قاضی فائز عیسیٰ ہے. کل انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ ان کی نسل کیا ہے, تو وہ آئیں گے واپس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.